اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. سورۃ الاحزاب آیت 41. اے ایمان والو، اللہ کا بہت کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اس آیت میں یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کو بھول نہ جایا کرو. یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ صفحۂ ذہن پر حاضر رکھنا ہوتا ہے. حاضر کب رکھتا ہے انسان؟ جب بیدار ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا. بیدار ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اے مومنو، بیدار رہو اور اللہ کو یاد کرو، فراموش نہ کرو اللہ تعالیٰ کو. اللہ کو یاد کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، ہر عمل کے وقت یاد کرو. ہر عمل کے وقت اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیدار ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں. کیا میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیا میرے اس عمل سے میرا صحیفہ عمل سیاہ تو نہیں ہو رہا؟ میں اپنے عمل کے ذریعے اپنی تقدیر لکھ رہا ہوں. کیا میں اپنی تقدیر کو، وہ بھی آخرت کی اور دنیا کی بھی، آخرت کی بھی تقدیر کو سیاہ تو نہیں کر رہا ہوں؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ. جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو متوجہ ہوں گے آپ اس وقت کہ آپ سے جو عمل سرزد ہو رہا ہے وہ کس قسم کا عمل سرزد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہے اس کے اوپر، اور آپ کی اپنی قسمت بن رہی ہے، اچھی بن رہی ہے اس عمل سے، وہ معلوم ہو جائے گا آپ کو. حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. جسے یاد خدا کرنے والی زبان عنایت ہوئی ہو، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عنایت ہوئی ہے. خیر الدنیا والآخرہ ہے ذکر خدا میں، خالق کے ذکر میں، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. سب کچھ خدا کے پاس ہے. اس کو یاد رکھو یار، اس کو ذہن میں رکھو ہمیشہ. پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی عمل کے لیے کثیرن کا لفظ ذکر نہیں ہوا. نماز پڑھو کثیرن، روزہ رکھو کثیرن، حج کرو کثیرن نہیں ہے. کسی عمل کے بارے میں راہ خدا میں دے دو کثیرن نہیں ہے. صرف ذکر خدا میں کثیرن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر خدا آپ کے کسی عمل کے ساتھ متصادم نہیں ہے. آپ جو بھی کام کریں گے ذکر خدا، وہاں دل میں رکھنا ہوتا ہے ذکر خدا. خدا کو یاد رکھنا ہوتا ہے، وہ دل کا کام ہے. اور زبان کا کام ہے تو اس وقت آپ زبان پر بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ذکر خدا بھی جاری ہو سکتا ہے. آپ کے کسی کام میں
میں مداخلت نہیں کرتا، ذکر خدا متصادم نہیں ہے آپ کے کسی کام کے ساتھ، اس لیے یہاں کثیرن ہو سکتا ہے۔ مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من اشد ما فرض اللہ علی خلقہ ذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر جو فرض کیا ہے ان میں اہم ترین فرض کثرت ذکر خدا ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم سب سے اہم ترین فرض ہے۔ من اشد ما فرض اللہ، ذکر کرنا بڑا آسان کام ہے، ہمارے کسی کام سے متصادم میں نہیں ہے، وہ کیسے اشد ہو گیا؟ فرمایا لا اعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وان کان منہ، فرمایا ذکر خدا سے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں لے رہا ہوں، اگرچہ یہ بھی ذکر خدا ہے، یعنی ذکر خدا سے مراد صرف یہ نہیں ہے، یہ ذکر خدا میں شامل ہے، ولیکن ذکر اللہ عندما احل وحرم، اللہ کو یاد رکھنا ہے جب کسی حلال چیز کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑتا ہے یا کسی حرام چیز کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑتا ہے، وہاں اللہ یاد آئے اور رک جائے، ہاتھ اٹھا دے، جی یہ ہے ذکر خدا۔ اور اگر آپ ذکر خدا نہیں کریں گے تو پھر حرام سے نہیں بچیں گے۔ فَإِنْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَا وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَهَا، اگر وہ عمل جو آپ کے سامنے آیا ہے اگر اطاعت ہے تو پھر اس کو شوق سے بجا لائیں گے، کیونکہ خدا ذہن میں ہے جی، اور اگر وہ معصیت ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ خدا ذہن میں ہے جی۔ اس لیے سب سے شدید ترین سخت ترین حکم ذکر خدا ہے۔ آپ کو ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، پھر آپ کا عمل اگر طاعت ہے تو پھر وہ طاعت اللہ کے لیے واقع ہو جاتی ہے اور نہ دکھاوے کے لیے ہو جائے گی۔ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اللہ اصل ذہن میں نہیں ہے، بس عادت ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں، یا کوئی اور نیکی کا کام کرتا ہے انسان تو برائے خدا نہیں برائے دکھاوا کرتے ہیں، اگر خدا ذہن میں نہیں ہے طاعت میں۔ معصیت میں اگر خدا ذہن میں نہیں ہے تو معصیت کو معصیت ہی نہیں سمجھتے جی۔ سب سے بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے معصیت کو معصیت نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جی۔ مولا کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو نافرمانی نہ سمجھنا سے زیادہ مولا کی بے اعتنائی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بے اعتنائی یہ ہے کہ اس کو نافرمانی ہی نہ سمجھا، اور چھوڑو جی چھوڑو جی چھوڑو، کیا ہے، اعتنا نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ان لوگوں کی بات سمجھتے ہیں جن لوگوں نے حکم بیان کیا ہے، مولویوں نے حکم بیان کیا ہے، مولوی نے کہا ہے، اس لیے مولوی کی قیمت نہیں ہے، اس حکم کی بھی قیمت نہیں ہے، اللہ پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہیں ہے، اللہ کی بندگی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ وہ حدیث میں یہ بار بار کہتا ہوں، سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے برا لگے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے اچھا لگے۔ پسند میں کیا خوب کام کر رہا ہوں، وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ خود بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ اگر سرزد ہو گیا تو آپ کو وہ گناہ برا لگا تو آپ ذکر خدا میں ہیں، تبھی تو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو برا نہیں لگتا چھوڑو جی یہ ہے اصل گناہ۔
اس لیے سب سے بڑا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہے۔ گناہ کو گناہ کون لوگ نہیں سمجھتے؟ جو زیادہ خدا میں نہیں، جن کے ضمیر وجدان بیدار نہیں ہے، جو اللہ کی بندگی کے اندر نہیں ہے، وہ جاہل لوگ لاکھ سمجھے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی بندگی کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ وہ کام بڑی بندگی ہے، لاکھ سمجھے وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ وہ قرآنی احکام کو جب ان کے بیان کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ کے حدیث اور ائمہ علیہ السلام کے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، تو ایک غرور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اس کو کوئی بندگی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، تسبیح فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا من الذکر الکثیر الذي قال اللہ عز وجل اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا تسبیح فاطمہ زہرا ذکر کثیر میں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کے ضمن میں تسبیح فاطمہ الزہراء ہے۔ ٹھیک ہے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب فاطمہ الزہراء نے رسول اللہ سے اپنے بابا سے کوئی خادمہ مانگی گھر میں کام کاج کے لیے، تو ہوتا ہے قاعدہ دنیا میں، اگر بچی ہو اور وہ بھی ایک اکلوتی، اور وہ بچی بھی اس مقام و منزلت کی بچی جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے۔ تعظیم اولاد باپ کے لیے تعظیم کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا رسالت باپ کا تعظیم کرنا بتاتا ہے کہ جناب سیدہ ایک مقام کے اوپر فائز ہے، ایک منزلت ہے جناب سیدہ کی، اور اس کے باوجود پیدرانہ طور پر پیش نہیں آتے۔ خادم مانگتے ہیں تو خادم نہیں دیتے جی، بلکہ فرمایا فاطمہ میں خادم کی جگہ ایک ایسی چیز تمہیں دے دیتا ہوں جو خادم سے بہت زیادہ، وہ ہے یہ تسبیح فاطمہ الزہراء۔ اللہ اکبر 34، الحمدللہ 33، سبحان اللہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ یہ ذکر کثیر میں آ جائے گا۔ آپ اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہیے نماز کے بعد، نوافل نہ چھوڑیں۔ نوافل کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نوافل کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ ایک مومن بیٹھے، امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آواز جو ہے وہ دوش مبارک سے گر جاتی ہے، اور آپ پھر دوبارہ نہیں لیتے ابا کو۔ بعد میں اس مومن نے پوچھا، مولا ابا آپ کی گری تھی، اس کو آپ نے دوبارہ نہیں لیا؟ نماز میں مستحب ہے نا ابا کے ساتھ نماز پڑھنا، آپ نے دوبارہ نہیں لیا۔ امام نے فرمایا بھلا وہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے جس میں انسان کو پتہ چلے کہ ابا گر گئی ہے؟ وہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ سن کے اس مومن نے ہماری نمائندگی کی، ہم لوگوں نے کہا پھر ہمارا کیا بنے گا مولا؟ ہم کو تو نماز میں ہر چیز کا، معمولی چیز کا ہی پتہ چلتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟
فرمایا خیر ہے تم نوافل پڑھا کرو، تمہارے نوافل سے تمہارے نماز کے اندر جو خامی رہ جاتی ہے اس کا تدارک ہو جائے گا۔ دیکھو نوافل ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے نماز کیا نماز ہوتی ہے، اس کے تدارک کے لیے نوافل ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازوں کی جو حیثیت ہے اس کے لیے نوافل ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد فاطمۃ الزہرا کی تسبیح بھی ضروری ہے، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کے بغیر پڑھی جانے والی 1000 رکعت سے 1 رکعت تسبیح کے زہرا کے ساتھ بہتر ہے۔ کیا بات ہے جی۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حشر ہوگا؟ اصل نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نوافل نہیں پڑھتے ان کا کیا حشر ہوگا؟ اور جو لوگ نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا نہیں پڑھتے وہ کس قدر بدبخت و بد نصیب ہے، بہت بد نصیب ہے۔ سمجھو اس مذہب کو، اس دین کو سمجھو، دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو سمجھو، یہ بہت قیمتی زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ مشکل نہیں ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنا جی۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت تیز تیز، اللہ اکبر، تیز تیز سے پڑھتے ہیں۔ آرام سے پڑھو، کیا جلدی ہے جی۔ اطمینان سے آرام سے تسبیحۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں تصور توحید کو درست کر کے رکھو۔ تسبیح اللہ کو ہر نقص سے پاک و منزہ قرار دینا۔ سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات ان تمام نقائص سے جو مشرکین نسبت دیتے ہیں اللہ کی طرف جی۔ جو نادان مشرک اور جاہل اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں ان سے مومن لوگ کہتے ہیں پاک و منزہ ہے میرا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ تسبیح وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو جی۔ صبح کو بھی شام کو وہ، صبح کو نماز پڑھتے ہیں آپ، دن شروع ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور دن کے اثناء میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور دن ختم ہونے پر بھی نماز پڑھتے ہیں جی۔ اس لیے پورا دن جو ہے، رات تو سونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اگرچہ ہم لوگ نہیں کرتے، رات سونے کا ہوتا ہے، دن جو ہے انسان کو عمل کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، عمل کے لیے رکھا ہے۔ تو دن کی ابتدا میں بھی، دن کے اثناء میں بھی، دن کے اختتام میں بھی ذکر ہے۔ اس طرح پورا دن جو ہے اللہ کی عبادت میں ہی شمار ہو جائے گا۔ بڑی بات ہے پورا دن جی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح یاد رکھو، تسبیح اور اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار دینے کو کہتے ہیں، اور تسبیح اپنے تصور توحید کو درست رکھنے کے لیے رکھنے کو تسبیح کہتے ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ جی، ان گستاخیوں سے
اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دینے کو تسبیح کہتے ہیں۔ صحیح تصور توحید کے لیے آپ خطبہ توحید کا مطالعہ ضرور کریں۔ نہج البلاغہ میں ہے اول الدین معرفتہ و کمال و معرفتی یا تصدیق بھی و کمال و تصدیق بھی، آخر تک ہے وہ خطبہ توحید ہے۔ اور نہج البلاغہ جو ہے وہ تصور توحید اور تعلیمات توحید سے پر ہے۔ آپ کے پاس تین مقدس کتابیں ہیں، ایک کلام اللہ تعالیٰ کا کلام، اس میں توحید ہی توحید ہے اول سے لے کر آخر تک جی۔ دوسرا نہج البلاغت پر ہے توحید سے، اور تیسرا صحیفہ سجادیہ عبادت و توحید و سبحان اللہ کے اوصاف سے جی۔ ان تینوں کتابوں کو پڑھو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے، یعنی اللہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ہمیشہ، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بخل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر رحمتوں کا نزول، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیکم، تم پر جی، سب بندوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ وہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہم کو رزق دیتا ہے، فراہم کرتا ہے جی۔ کیا چیزیں زمین سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالتا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں وہ سب تمہارے لیے خلق کیا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ اللہ رازق ہے، رزق اور اللہ خالق ہے۔ خلق اور رزق ایک چیز ہے، رزق دینا بھی خلق ہے جی۔ دانے کو شگافتہ کرنا اور پھر اس سے پودے نکالنا یہ خلق ہے، تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور ہمارا محافظ بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرماتا ہے ہمیشہ، ہم اللہ تعالیٰ کی زیر نظر ہے ہمیشہ، زیر عنایت ہے ہمیشہ۔ یہاں سے ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرے مالک مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اوپر نہ چھوڑ، اپنی رحمت کے نیچے رکھو، مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑو۔ طرفۃ عین نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی، چشم زدن کے لیے کہتے ہیں طرفۃ عین، میرے مالک مجھے چشم زدن کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑ جی۔ اپنے کرم کے سائے میں رکھ، اپنے عنایتوں کے سائے میں رکھ، اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ والذی یصلی علیہ وملائکتہ،
اللہ بھی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ عملاً رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یہ عملاً نزول فرما رحمت بھیجتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ فرشتوں کے ہاتھ میں تو نہیں نا رزق دینا، حیات دینا، تحفظ دینا، وہ دعائیں کرتا ہے۔ فرشتے بھی ہمارے لیے رحمتوں کے نزول اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ اور اللہ کے فرشتے، جیسا کہ فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی آیت میں، اس آیت میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، عرش کی گرد پیش میں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یصلی علیکم وملائکتہ، فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور فرشتوں کی طرف سے بھی دعائیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان رحمتوں کے نزول کا غرض جو ہے کہ ہم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنا ہے۔ جی، اس سے معلوم ہوا کہ رحمتوں کا سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے ہم شامل حال ہوں، اور ظلمت سے نور کی طرف ہدایت، کفر سے ایمان کی طرف ہدایت ہے، غفلت و ناآگاہی سے ذکر و عبادت کی طرف ہدایت ہے۔ یہ جو لوگ ایک غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، ان کو قرآن کا تھوڑا بہت ترجمہ بھی پڑھ لیں، ضروری ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ بندگی کرنا کس کو کہتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اہل ایمان پر اللہ کی مہربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نزول فرماتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اپنی رحمتوں کا اور فرشتوں کی طرف سے مغفرت کا اہل بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔